إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، جنت اللہ کی ایک عظیم الشان نعمت ہے، اور یہ اہل توحید کا انعام ہے. دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کسی بہت اہم چیز کو حاصل کرنے کے لیے محنت، جستجو، تکالیف اور آزمائشوں کے دور سے گزرنا ہوتا ہے، تب کہیں جا کر اتنی عظیم نعمت ہمیں حاصل ہوتی ہے. ایک اچھے کاروبار کو سیٹ کرنے کے لیے، ایک اچھے مکان کو بنانے کے لیے، ایک بہترین کمپنی کو کھڑا کرنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، یہ ہر کسی کو اچھی طرح پتہ ہے. اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر انتہائی جامع انداز کے اندر ارشاد فرمایا، جیسا کہ ترمذی کی روایت ہے، ان عظم الجزاء مع عظم البلاء. یقیناً بڑے انعامات بڑی آزمائشوں اور محنتوں کے بعد ملا کرتے ہیں. کوئی تھوڑی محنت کرے اسے بہت بڑا انعام، بہت بڑی ڈگری اور بہت بڑی پوسٹ نہیں دی جا سکتی. تو جنت اللہ کی سب سے عظیم نعمت ہے، تو اس کے لیے اللہ نے ایک راستہ رکھا ہے جو صراط مستقیم سے تعبیر کیا جاتا ہے. سورہ یونس کی ایک آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ارشاد فرماتا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ ہمیں دار السلام کی طرف دعوت دے رہا ہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت سے نواز دیتا ہے. اس ایک آیت میں اللہ نے بہت اہم بات بیان کی. دار السلام یہ جنت کے نام میں سے ایک نام ہے، یعنی سلامتی کا ٹھکانہ، جہاں انسانی زندگی کی جتنی بھی تکلیفیں ہو سکتی ہیں کچھ بھی نہیں ہوگی. نہ ذہنی اعتبار سے کوئی تکلیف ہوگی، نہ جسمانی اعتبار سے، نہ زندگی کے خاتمے کے اعتبار سے. کوئی چیز انسان کو جو تکلیف پہنچانے والی ہوتی ہے وہاں نہیں ہوگی. بات آگے بیان کرنے سے قبل میں بیان کر دوں کہ اللہ نے جنت کو سلامتی کا گھر کہا ہے، اور اس گھر تک پہنچنے کے لیے یقینی بات ہے کہ بہت ساری مشکلات، بہت ساری آزمائشوں کے دور سے گزرنا ہوگا. ہم یہ چاہیں کہ آزمائشیں نہ آئیں اور اس کے بعد اللہ کی اس عظیم نعمت سے ہم سرفراز ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور انبیاء کرام کی زندگی کے اندر آپ خود غور کیجئے گا. اللہ کے لیے جو چیزیں چھوڑی جاتی ہیں اللہ اس سے بہتر شکل میں ہمیں نعمتوں سے نوازتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے والد کو چھوڑا،
گھر کو چھوڑا، اپنی بستی کو چھوڑا، اس کے بدلے میں اللہ نے کیا دیا؟ انہوں نے اپنے گھر کو چھوڑا، والد کو چھوڑا، نتیجے میں اللہ نے انبیاء کرام کی نسلیں ان کے ذریعے جاری کر دیں۔ جتنے انبیاء آئے سب انہی کی نسل سے آئے، یعنی انہوں نے صرف اپنے باپ کو چھوڑا، نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی نسل عطا کر دی۔ بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی، بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام نبی، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام نبی، ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام نبی۔ سارے انبیاء کرام کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے جاری ہوا۔ ایک چیز انہوں نے اللہ کے لیے چھوڑی، کیا ملا؟ پوری نسلوں سے انبیاء کو، رسولوں کو بھر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں مسلم کی روایت میں کہ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا سارے انسان بے ہوش ہو جائیں گے، سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا، میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کے پائے کو تھامے ہوئے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا تو کوہ طور کے پر جو بے ہوشی تھی اللہ نے اس کے بدلے میں انہیں قیامت کی بے ہوشی سے محفوظ رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، بخاری کی روایت میں قیامت کے دن جب تمام انسان ننگے ہوں گے، برہنہ ہوں گے، جس طرح مازردات پیدا ہوتے ہیں تو سارے لوگ اسی طرح ہوں گے۔ سب سے پہلے جنہیں لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ یہ اعزاز کیوں ہوگا؟ یہ اعزاز اس لیے کہ جب انہیں دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو منوانے کے لیے اللہ کے لیے لڑ رہے تھے، پوری قوم سے لڑ گئے تھے، لوگوں نے انہیں آگ میں ڈالا تو آگ میں ڈالے جانے کے وقت ان کے جسم کا لباس بھی اتار لیا گیا تھا۔ جو چیز انہوں نے اللہ کے لیے چھوڑی اللہ نے آخرت میں اس کا سب سے بہترین انتظام کیا۔ یہی بات قیام اللیل تراویح کے تعلق سے کہی جاتی ہے کہ جس دن یعنی قیامت کے دن یوم یقوم الناس برب العالمین، جب تمام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، جس کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر وہ دن ہوگا۔ وہاں اتنا لمبا قیام، یہاں ہم چند گھنٹے کھڑے نہیں رہ پاتے، اور وہ بھی گرمی کا عالم، جب سورج سوا نیزے کے پر ہوگا، 1.25 میل کے فاصلے کے پر ہوگا، شدت کا عالم کیا ہوگا، کوئی پسینے کے اندر اپنے ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی اپنے کان کی لو تک، کوئی پورا پسینے میں شرابور ہوگا۔ ایسے عالم میں 50,000 سال کے برابر دن وہاں قیام کرنا، علماء سلف کہتے ہیں جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا سیکھ لیتا ہے، خاص طور سے نماز تراویح کا لمبا قیام، دنیا میں ہم اللہ کے لیے کھڑا ہونا سیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کے اس قیام سے محفوظ رکھے گا۔ تو جو چیز اللہ کی رضا کے لیے قربان کی جائے اللہ اس سے بہتر عطا کرتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ اگر ہم سے کچھ لے رہا ہے تو کچھ دے گا نہیں، بلکہ کچھ لینے کے لیے اس سے کہیں زیادہ بہتر دینے کے لیے ہوتا ہے۔ تو دنیا میں ایک روایت جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے اندر بیان کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ دیکھو خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں کوئی مشروب ہے، جب وہ آئیں تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلام بھیجنا۔ اللہ حضرت خدیجہ کے لیے سلام بھیج رہا ہے، اتنا بڑا اعزاز، اس لیے کہ انہوں نے اپنے اللہ کے دین کے لیے اپنی ساری دولت داؤں کے پر لگا دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری تجارت لگا دی، اتنی بڑی قربانی۔ جب آپ کو کسی نے سہارا نہیں دیا، سب سے بڑا سہارا دنیا میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ جب لوگوں نے مجھے ٹھکرایا انہوں نے مجھے اپنایا، مجھے اللہ نے کسی اور بیوی کے ذریعے اولاد نہیں دی، اللہ نے اس کے ذریعے مجھے اولاد عطا کی۔ جب لوگوں نے مجھے محروم کیا تو انہوں نے اپنا مال اللہ کے دین کے لیے لگایا، یہ ان کی خدمات تھی۔ جب آئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ انہیں اللہ کی طرف سے سلام پیش کیجیے گا اور جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دیجیے، وہ محل
جہاں کسی بھی قسم کا شور نہیں ہوگا، جہاں کوئی تھکن نہیں ہوگی، جہاں انہیں کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ دنیا میں انہیں بڑی پریشانیاں تھیں۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبی ہونے کا اعلان کیا، اللہ نے آپ کے سر کے پر تاج رسالت رکھا، بہت عظیم ذمہ داری آپ کے کاندھوں کے پر ڈالی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں فکر مند رہا کرتی تھیں، اپنی تجارت ہے انہیں سنبھالنا ہے، بچوں کو سنبھالنا ہے، کتنی ساری ذمہ داریاں۔ اور وہ آج کی طرح مشینی دور نہیں تھا کہ بٹن کے دبانے کے بعد پانی ٹانکی کے اندر پہنچ جائے، یا بٹن دبانے کے بعد مسالہ چند منٹوں کے اندر پس جائے۔ ہر چیز کی سہولیات ہے آج۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دور میں اسلام کی خدمت کی تھی اپنے مال اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کے ذریعے۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا ہی انعام دے رہا ہے، دنیا میں بشارت دے رہا ہے کہ جو چیز ہم اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں قربان کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس سے کہیں زیادہ بہتر شکل میں عطا کرے گا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اب جیسا کہ یہاں پر اللہ نے بیان کیا، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ دار السلام سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دے رہا ہے، بلا رہا ہے۔ اور یہ قرآن، یہ حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور اسلام کا یہ نظام، خطبات جمعہ، دروس، یہ ساری چیزیں کس لیے ہیں؟ ہر چیز ہمیں اللہ کے اس سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دینے کے لیے رکھی گئی ہے، اور وہ دعوت صراط مستقیم کے پر ہے۔ جنت کو سلامتی والا گھر کیوں کہا جاتا ہے؟ مسلم کے ایک روایت کے ذریعے پوری بات بالکل واضح ہوتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اہل جنت کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو اس کے بعد اللہ کی طرف سے ایک ندا دینے والا، آواز دینے والا آواز لگائے گا۔ کیا آواز لگائے گا؟ انسان جب کسی بڑی اور عظیم نعمت کو پاتا ہے تو اسے فکر ہوتی ہے کہ کہیں یہ نعمت ختم نہ ہو جائے، یہ چھن نہ جائے، تو اللہ وہاں پر اللہ کی طرف سے ندا دینے والا آواز دے گا کہ تم یہاں ہمیشہ رہو گے، کبھی نکالے نہیں جاؤ گے۔ اگر دنیا میں ایک انسان بہترین تجارت، کاروبار یا بزنس کھڑا کر لیتا ہے، یا دنیا میں اچھے مکان کو بنا لیتا ہے، اسے فکر لگی رہتی ہے کہ یہ کبھی نہ کبھی ختم ہو جائے گا، یا اس کے پر کسی قسم کی آفت نہ آئے، یا تجارت کے اندر مندی نہ آ جائے۔ ہر کسی کو فکر لگی ہوتی ہے، چاہے وہ دنیا میں کتنا ہی بہترین کاروباری انسان کیوں نہ ہو، یا اس کی معیشت اور اس کا ذریعہ معاش انتہائی شاندار کیوں نہ ہو، لیکن اسے ایک فکر لگی رہتی ہے، فکر سے آزاد کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، انسان کو اگر ساری نعمتوں سے نواز دیا گیا، لیکن اگر اس کی موت طے کر دی گئی کہ تمہیں 100 سال 150 سال کے بعد مر جانا ہے، تو انسان سوچے گا کہ اتنی ساری نعمتوں کے ملنے کے بعد فائدہ کیا، کہ جب مجھے خود مر جانا ہے، فنا ہو جانا ہے، تو وہاں ندا لگائے گا کہ یہاں تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ رہو گے۔ یہ دار السلام ہے۔ سلامتی کی وہ ساری چیزیں جو انسان کے لیے ضروری ہوتی ہے سب مہیا کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، انسان کو ہمیشہ کی زندگی دے دی گئی، لیکن اس کے اپنے جسمانی مسائل ہیں، عمر کے تقاضے ہیں، بچپنا ہوتا ہے، جوانی ہوتی ہے، بڑھاپا آتا ہے۔ بڑھاپے میں آنے کے بعد انسان بہت ساری نعمتوں کے ہونے کے باوجود اس کو استعمال نہیں کر سکتا، یہ اللہ نعمتیں چھین لیتا ہے۔ بہت ساری بیماریاں ہمیں اللہ کی بڑی بڑی نعمتوں سے محروم کر دیتی ہیں۔ اگر ایک انسان کو بڑی بڑی بیماریاں ہیں، بلڈ پریشر کی ہے، یا ہارٹ پرابلم ہے، شوگر کی بیماریاں ہیں ہائی لیول کی، تو یہ چیزیں آپ کے پاس ساری نعمتیں ہونے کے بعد، دولت کے ہونے کے بعد، آپ وہ چیزیں استعمال نہیں کر سکتے جس کی چاہت آپ کا جسم اور آپ کا دل کر رہا ہے، مجبور ہیں آپ۔ پیسہ ہونے کے بعد بھی نعمتوں کو خرید نہیں سکتے، اور اگر خرید بھی لے تو اسے استعمال نہیں کر سکتے، لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ تو وہاں یہ بہت بڑی نعمت ہوگی کہ انسان جو اپنی صحت سے متعلق فکر مند ہوتا ہے، اس کی عمر کو 33 سال کے آس پاس روک دیا جائے گا، جو جوانی کی بھرپور عمر ہوتی ہے۔ جوانی کی سب سے بہترین دور کے اندر انسان کو رکھا جائے گا۔ یہ عمر نہ گھٹے گی نہ بڑھنے والی ہے، اسی کے پر ہماری عمر کو روک دیا جائے گا۔ کہا جائے گا کہ یہاں تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بیماری آنے والی نہیں، نہ کبھی تمہارے پر بڑھاپا طاری ہونے والا ہے۔
انسان کو اگر بیماری لگ جائے تو جوانی کے اندر بھی بہت ساری چیزوں کو استعمال نہیں کر پاتا، یا اگر چند روز کے لیے بھی بیمار پڑ جائے تو بہت ساری چیزیں ڈاکٹر منع کر دیتا ہے کہ آپ چاول نہیں کھا سکتے، گوشت نہیں کھا سکتے، تیل کی چیزیں نہیں کھا سکتے، فرائی آئٹم نہیں کھا سکتے۔ کیوں؟ یہ بیماری کی وجہ سے ہمارے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہیں۔ تو وہ ساری چیزیں جو انسانی زندگی کے اندر پرابلم سے پیدا کرتی ہیں، وہ ساری چیزوں کو جنت سے نکال دیا جائے گا، یہاں تک کہ جنت کے اندر انسان کو غلاظتیں جو نکلتی ہیں قضاء حاجت کی شکل میں یا ہماری اپنی ناک کے ذریعے، ساری چیزوں سے پاک و صاف رکھا جائے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ وہاں نیند بھی نہیں آئے گی۔ نیند یہ ہماری کمزوری کی علامت ہے کہ جب تک ہم سوئیں گے نہیں، ہمارے سیل ریپیئر نہیں ہوں گے، ہم چاق و چوبند نہیں ہو سکتے۔ اگر ایک انسان مسلسل 24 گھنٹے جاگ جائے تو کیا نتیجہ ہوتا ہے پتہ ہے؟ بالکل تھکا ماندہ، چہرے کے پر تر و تازگی کے آثار تک نہیں ہوتے، کسی کام میں جی نہیں لگتا۔ وہ ساری چیزیں جو انسان کو تر و تازہ رکھتی ہے، یہ نیند کے بعد بیداری ہوتی ہے، لیکن وہاں نیند نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت کو ذبح کر دیا جائے گا، اور نیند آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اخو الموت، یہ موت کی بہن ہے۔ تو جب موت نہیں ہوگی تو نیند کہاں سے آئے گی؟ ہم سو کر جب بیدار ہوتے ہیں تو کون سی دعا پڑھتے؟ اللہم بسمک اموت و احیا، کہ ہم اللہ ہی کے نام کے پر سوتے ہیں اور بیدار ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جب انسان سو کر بیدار ہوتا ہے تو دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، ساری تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس نے موت کے بعد ہم کو زندہ کیا۔ تو یہ نیند موت کی ایک شکل ہوتی ہے، صرف سانسیں چلتی ہیں، باقی موت کے تمام آثار ہمارے پر ہوتے ہیں۔ آنکھ اگر کھلی ہوئی ہو تو ہم دیکھ نہیں سکتے، اگر کوئی ہمارے پاس بیٹھ کر باتیں کرے سن نہیں سکتے، ہاتھ ہونے کے بعد کوئی چیز پکڑ نہیں سکتے، پیر ہونے کے بعد چل نہیں سکتے، ساری چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں نیند کے عالم میں۔ تو یہ ہے موت، اور نیند اسی کی چھوٹی بہن ہے۔ تو جنت میں نیند بھی نہیں آئے گی، نہ اونگ آئے گی، صرف جاگنا ہی جاگنا ہوگا۔ یہ زندہ، اور یہ وہ جسم نہیں ہوگا جو ہم سمجھتے ہیں۔ دنیا کا جو جسم ہم کو عطا کیا گیا کہ انسان کتنا ہے، 5 فٹ، 5.5، 6 فٹ، 6.5 فٹ کا ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ قیامت کے دن سارے اہل جنت کو اعلیٰ صورت آدم، حضرت آدم علیہ السلام کی قد کاٹھی کے اعتبار سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ کتنے فٹ کے تھے حضرت آدم علیہ السلام؟ 60 ذراع، 60 ذراع۔ ذراع انگلی کے کنارے سے لے کر کوہنی تک کے حصے کو کہا جاتا ہے، تقریباً 1.5 فٹ۔ 60 ذراع 90 فٹ ہوتا ہے، یعنی اس قد کاٹھی کے اعتبار سے انسان کو جنتوں میں داخل کیا جائے گا۔ یہ انسان کی قد کاٹھی ہوگی۔ ایسے بہت ساری روایتیں ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انسانی زندگی کی 2 بڑی خواہشات جو اس کے جسم سے منسلک ہوتی ہے، یعنی کھانا اور عورتوں کے ذریعے لطف اندوزی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 100 آدمیوں کے برابر انسان کو کھانے اور جمع کی طاقت دی جائے گی۔ یہ جنت کی نعمتیں ہیں، اور ہمارے اپنے ظاہری اعتبار سے جو خوبصورتی ہوتی ہے، مسلم کی روایت میں ہے ہر جمعہ کو ایک بازار لگے گا جس میں اہل جنت جائیں گے، اور جب وہاں سے واپس آئیں گے تو ان کی بیویاں کہیں گی اللہ کی قسم تم پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہو گئے۔ ہر جمعہ کے دن یہ بازار لگے گا، اور ہر جمعہ کو اہل جنت کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ چند جھلکیاں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب قرآن نے اس کے پہلے جو بات کہی ہے، یہ تو سلامتی کا گھر ہے، بات سمجھ میں آ گئی۔ اور سب سے کم یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے جنت کے 100 درجات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب بھی اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، یہ جنت کا سب سے اونچا مقام ہے، وہیں سے اہل جنت کے لیے نہریں جاری ہوتی ہیں۔ 100 درجات ہیں، اور 100 میں سے جنت الفردوس یہ سب سے اعلیٰ ترین مقام ہے۔ اللہ سے جب بھی سوال کرنا چاہیے تو فردوس کا سوال کرنا چاہیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نفسیاتی کیفیت۔ مثال کے طور پر ایک کلاس کے اندر 100 بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اب کلاس ٹیچر 100 کے 100 بچوں کو کہتا ہے ہر کسی کو فرسٹ آنا ہے۔ اب بچے
ہر کوئی محنت کریں گے فرسٹ آنے کے لیے. اب یقینی بات ہے کہ پہلے نمبر کے پر آنے کے لیے ویسی محنت کرنا ہوگا, جستجو کرنا ہوگا. یہ تو طے ہے کہ سب بچے ایک نمبر سے پاس نہیں ہو سکتے, کوئی ایک ہی ہوگا, اس کے بعد 2 3 4 ہوں گے. لیکن نتیجہ کیا ہوگا کہ سب سے پہلی بات کہ جب وہ پہلی پوزیشن حاصل کرنے کے لیے محنت کریں گے ہر کوئی کامیاب ہو جائے گا, اور کامیابی کا لیول بہتر سے بہتر ہوگا, اس لیے کہ ہر کسی نے پہلی پوزیشن اور پہلا مقام حاصل کرنے کے لیے محنت کی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ صرف جنت میں داخلے کی کوشش کرو, بلکہ یہ کہا کہ جنت کے اعلیٰ ترین مقام جسے فردوس کہا جاتا ہے اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے, پہلا نمبر آنے کی کوشش ہونا چاہیے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفسیاتی جو سائیکولوجی ہوتی ہے اس کو ابھارنے کا طریقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر نفسیاتی معاملات اگر دیکھ لیں تو جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفسیاتی تربیت کی یہ بہترین نمونہ ہے. ایک مثال, جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت میں 70,000 لوگ ہوں گے جنہیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا. ایک صحابی کھڑے ہوئے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا رسول ادعو اللہ سے آپ دعا کیجئے ان یجعلنی منہم, اللہ مجھے انہی لوگوں میں شامل کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم انہی لوگوں میں رہو گے. ایک دوسرے صحابی کھڑے ہوئے کہا کہ اللہ کا رسول میرے لیے بھی دعا کیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, وہ ان میں نہیں تھے تو سامنے والے کو برا نہ لگے, اچھے انداز سے بات کو رکھا جائے. کہا سبقک بہا عکاشہ, اس معاملے میں عکاشہ تم پر سبقت لے گئے, یعنی تم سبقت کرنے میں پہل کرنے میں دیری کر دیے. نیک کاموں میں اچھے کاموں میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے, بعد میں کر لیں گے. جیسا کہ ہمارے ایک مزاج ہے, ابھی جوانی ہے یا تو ابھی جسم بڑا توانا ہے, طاقتور ہے, بڑھاپا آئے گا, داڑھی سفید ہوگی, اس کے بعد دیکھیں گے. جب قبروں میں پیر لٹکائیں گے اس کے بعد ہم اس کی تیاری کریں گے. نہیں, کسی کے لیے زندگی اتنا مہلت نہیں دیتی ہے کہ آپ قبروں کے قریب پہنچ جاؤ اس کے بعد ہی تمہیں موت آئے گی. موت کبھی بھی آ سکتی ہے. جب موت کبھی بھی آ سکتی ہے تو ہمیں ہمیشہ تیار رہنا چاہیے. کبھی بھی اللہ کا پیغمبر آ کر, اللہ کا فرشتہ آ کر ہمیں اللہ کی طرف دعوت دے گا, اور یہ ایسی چیز ہے کہ وہاں کسی ایک لمحے کے لیے کسی کو مہلت نہیں دی جاتی ہے. تو یہ جنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فردوس کے لیے محنت کرو, اعلیٰ ترین مقام کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفسیات کو بہترین طریقے سے پڑھا کرتے تھے اور اسی انداز سے آپ نے تربیت کی. اب جنت کے تعلق سے ان باتوں سے قبل قرآن مجید نے سورہ یونس کے اندر جو بات کہی ہے, مثال دی ہے دنیاوی زندگی کی, بہت اہم ہے. جنت سے پہلے جہاں یہ آیت ہے اس کے پہلے ایک آیت ہے, طویل آیت, انما مثل الحیات الدنیا. اللہ دنیا کی مثال بیان کر رہا ہے کہ بارش اترتی ہے, بارش کے اترنے کے بعد اس میں پودے نکلتے ہیں, لہلانے لگتے ہیں. حتی اذا اخذت الارض زخرفها, یہاں تک کہ زمین مکمل طریقے سے سنور جاتی ہے, خوبصورت لگنے لگ جاتی ہے. جیسا کہ بارش کے نازل ہونے کے بعد ہم دیکھتے ہیں سبز تا چادر اوڑھے ہوئے زمین ہمیں نظر آتی ہے, ہر طرف منظر انتہائی خوشنما ہوتا ہے. وَزَيَّنَتْ أَهْلُهَا, اور اس کے ساری چیزیں بالکل سنور جاتی ہے, زینت دار ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ جب زمین کے مالک یعنی کسان یہ سمجھتے ہیں انہم قادرون علیہا, کہ وہ اس کے پر قادر ہیں, یعنی اب فصل بالکل تیار ہے, اسے کاٹنا ہے, لا کر اسے فائدہ اٹھانا ہے, تو اچانک کیا ہوتا ہے, اچانک اللہ کی طرف سے کوئی عذاب یا آفات سماویہ آتی ہے اور پوری فصل کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے. یہ کیوں اللہ نے بیان کیا؟ یہ دراصل اعمال کی تباہی ہے. یعنی ہم محنت کر رہے ہیں, بظاہر لگ رہا ہے کہ ہم جنت کے راستے کے پر چل رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ مسلم کی روایت میں بیان کیا کہ ایک شخص جنت کے کام کرتے رہتا ہے, بظاہر, حقیقت میں نہیں, بظاہر, یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے. تقدیر اس کے پر غالب آ جاتی ہے اور وہ جہنمیوں والے کام کرتا ہے, جہنم میں چلا جاتا ہے. اور یہی معاملہ اس کا بھی ہے کہ ایک شخص بظاہر جہنمیوں والے کام کرتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ بالکل جہنم کے قریب ہے, ایک بالشت رہ جاتا ہے,
اس کے پر تقدیر غالب آتی ہے اور پھر وہ جنتیوں والے کام کرتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے۔ اس روایت کو لے کر بعض لوگوں کو اشکالات پیدا ہوتے ہیں۔ اشکال کچھ بھی نہیں ہے، بظاہر یعنی لگتا ہے کہ وہ جنتیوں کا کام کر رہا ہے، جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں اور بہت ساری عبادتیں کر رہے ہیں۔ اس کو دیکھنے کے بعد ہر کوئی کہے گا کہ ہاں یہ جنتی ہے۔ نہیں، کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ عبادات کی بنیاد عقیدوں کے پر، منہج کے پر رکھی گئی ہے، ورنہ دنیا میں اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے خارجیوں کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اسلام کے اندر نکلنے والا سب سے پہلا فرقہ خارجیوں کا، جنہوں نے اصحاب کرام کے خلاف اپنی آواز کو بلند کیا تھا، جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ان لوگوں کی تلاوت اور ان لوگوں کی عبادت کو دیکھنے کے بعد اپنی تلاوت اور اپنی عبادت کو کم سمجھو گے۔ وہ قرآن مزے لے کر پڑھیں گے لیکن قرآن ان کی حلق کے نیچے نہیں اترے گا، یعنی صرف زبان کے پر ہوگا، ان کے کردار ان کے عقیدے میں نہیں ہوگا۔ تو یہ ظاہری چیزیں ہوتی ہیں، بظاہر لگ رہا ہے کہ بہت عبادت کے کام کر رہا ہے۔ سورہ کہف ہر جمعہ پڑھنے کا حکم کیوں ہے؟ صرف اس کی تلاوت نہیں، غور کیجئے گا۔ پورے واقعات کو بیان کرنے کے بعد آخر میں قرآن جو نتیجہ بیان کرتا ہے، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہے یہ کہ کیا میں تمہیں عمل کرنے کے بعد سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے لوگوں کے بارے میں متنبہ نہ کروں؟ یہ سورہ کہف کا آخر حصہ ہے، جہاں سورہ ختم ہونے والی ہوتی ہے چند آیات کے بعد۔ وہاں قرآن کہہ رہا ہے هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ جو بہت عمل کرنے کے بعد نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کون لوگ ہیں یہ؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی محنتیں، جن کی کاوشیں دنیا میں گمراہی کا شکار ہو گئی۔ اسی لیے اللہ نے جنت کا تذکرہ کرنے کے بعد کیا کہا؟ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ اسے جسے وہ چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے، صحیح راستے کی۔ آدمی اگر صحیح راستے کے پر دھیرے دھیرے چلتا ہے، وہ 1 دن 2 دن 3 دن برابر اپنی منزل کو پہنچے گا۔ آپ کو اگر یہاں سے اورنگ آباد جانا ہے، راستہ صحیح ہے، صحیح سمتوں میں، یعنی آپ مشرقی سمتوں میں جا رہے ہیں، تو یقیناً آپ پہنچیں گے، چاہے آپ دھیرے دھیرے گھسٹتے ہوئے کیوں نہ جائے۔ لیکن اگر آپ مشرقی سمتوں کے بجائے مغرب کی سمتوں میں جا رہے ہیں تو دوڑتے ہوئے جائیں یا تو انتہائی رفتار کے ساتھ سواری کے پر جائیں۔ جتنی رفتار کے ساتھ آپ جائیں گے اتنا اپنی منزل سے دور ہوتے جائیں گے۔ کیوں؟ الذین ضل سعیہم، جن کی کوششیں گمراہی کا شکار ہو گئی، یعنی وہ صحیح راستے کے پر نہیں چل رہے ہیں، کام کر رہے ہیں صحیح راستے کے پر نہیں۔ اب ایک آدمی کو جانا ہے اورنگ آباد، وہ اس راستے کے پر نہیں جا رہا ہے بلکہ اس کے بالکل اپوز سمتوں میں یعنی مغربی حصے کی جانب جا رہا ہے، وہ انتہائی رفتار کے ساتھ جا رہا ہے، تو آپ بجائے اس کے غلط سمتوں کے یہ کہ نہیں یار وہ تو بہت اسپیڈ جا رہا ہے، رات دن چل رہا ہے، تو یہ بیوقوفی والا کام ہے۔ یہی معاملہ عبادات کا بھی ہے، سارے معاملات کا بھی ہے۔ عبادات اور معاملات آپ کتنا کر رہے ہیں اہمیت وہ نہیں رکھتا ہے، اہمیت یہ رکھتا ہے کہ آپ صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں، یہ اصل لگا ہوا ہے۔ ایک مثال میں اکثر دیتے رہتا ہوں، ہدایت بہت اہم اور قیمتی چیز ہے، اللہ نے اسے مکمل طور پر اپنے اختیار میں رکھا ہے، نبی کو بھی نہیں عطا کیا گیا۔ کسی کے دل میں ہدایت کو ڈالنا، توفیق دینا، یہ نبی کو بھی نہیں عطا کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے پر بہت محنت کی، ابو طالب پر مرتے دم تک محنت کرتے رہے لیکن ایمان نہیں لائے۔ اسی تناظر میں تو قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی سورہ قصص کی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے نبی آپ جسے محبوب رکھتے ہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ یعنی نبی کو محبت ہے، ایک تو قرابت داری کی، دوسرے اسلام اور مسلمانوں کی حمایت اور نصرت کی بنیاد کے پر، لیکن اس کے باوجود آپ ہدایت نہیں دے سکے، بہت کوشش کی۔ قرآن نے صاف کہہ دیا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ جسے چاہیں، آپ جسے محبوب رکھے اسے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ یہ ہدایت اللہ دیتا ہے۔ ہدایت اتنی قیمتی چیز، اور سب سے پہلے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام مائی حوا کو جب روئے زمین کے پر اتارا، کون سی چیز نازل کی؟ ہدایت۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، سب زمین کی طرف اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى،
اب میری طرف سے تم لوگوں کے لیے ہدایت آئے گی. تو ہدایت وہ ہے الہدا جسے کہا جاتا ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا، جو قرآن و حدیث کی شکل میں ہے. وہی صراط مستقیم ہے. اسی کو اللہ کہہ رہا ہے واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اسے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے. یہ اللہ کی چاہت کے پر ہے. اللہ جب ہر چیز کو بہتر جانتا ہے، واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، تو کیا اللہ یہ نہیں جانے گا ہدایت کے قابل کون ہے اور ہدایت کے قابل کون نہیں ہے؟ وہ سب سے بہتر جانتا ہے. لہذا جو قابل ہے انہیں ہدایت دیتا ہے، اور جو قابل نہیں ہے انہیں محروم کر دیتا ہے. تو اللہ سے جو صراط مستقیم کی دعا فرض نماز کی 17 رکعتوں میں روزانہ کی جاتی ہے، اسی لیے ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم. جو عبادت یا جو بھی نیکیاں ہم کر رہے ہیں وہ ضائع نہ ہو سکے، وہ رائے گاہ نہ ہو، ہماری محنتیں ضلالت کا، گمراہی کا شکار نہ ہو سکے. اللہ نے اتنی عظیم الشان نعمت رکھی ہے جنت کی شکل میں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کدھر سے بھی جائیں آپ کو وہ نعمت مل جائے گی. آخری جنتی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مسلم کی روایت، کہ دنیا کے 10 پٹ اسے جنت میں جگہ دی جائے گی. آخری جنتی. تو اللہ نے اتنی عظیم نعمت تیار کی ہے، تو اتنی بڑی نعمت کے حصول کے لیے ہمیں اتنی محنت کرنا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ یوں ہی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دے، اس کے لیے اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے. اتنا ہونے کے بعد جنت کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 باتیں سمجھنے کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی شخص، بخاری کی روایت، صرف اپنے عمل کی بنیاد کے پر جنت میں داخل نہیں ہوگا. صحابہ نے کہا کہ آپ بھی؟ کہا کہ ہاں. الا ان یتغمدنی اللہ برحمہ، الا یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے تب میں اللہ کی جنت میں داخل ہوں گا. یہ ایک سوال، یعنی عمل نہیں، اللہ کی رحمت. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. یہ جنت تمہیں میراث میں، پراپرٹی کے طور پر، تمہارے باپ کی میراث اور ترکے کے طور پر دی جا رہی ہے. کس بنیاد کے پر؟ بما کنتم تعملون، تمہارے عمل کی بنیاد کے پر. اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ عمل کی بنیاد کے پر جنت ملے گی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ رحمت کی بنیاد کے پر. بات میں کوئی فرق نہیں ہے، یا کسی قسم کا الجھاؤ یا اشکال نہیں ہے. اللہ کی رحمت ہمیں کب ملے گی؟ جب عمل کریں گے. کیا بغیر عمل کیے ہوئے اللہ کی رحمت ہمیں مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی. تو رحمت کی بنیاد عمل ہے. جہاں یہ کہا گیا کہ عمل کی بنیاد کے پر ملے گی، اس کا مطلب بھی یہی ہے عمل کیجئے تاکہ اللہ کی رحمت مل سکے. بغیر عمل کے اللہ کی رحمت کے مستحق کوئی نہیں بن سکتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمیں ملے. ہر جگہ تو ہمیں اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے. بغیر رحمت کے ہماری زندگی کا کوئی بھی وقت نہیں گزر سکتا ہے. مسجد میں داخل ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت کا مطالبہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ پروردگار تیری رحمت کے دروازے کھول دے. کوئی مرحلہ اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں. یا تو رحمت ہے یا تو لعنت ہے. لعنت کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے دوری. تو کوئی آپ ایسا کام مت کیجئے جو اللہ کی لعنت کا موجب بنتا ہے اور آپ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں. تو عمل یہ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ملے، جس کی بنیاد کے پر جنت ملے گی، تو اس کے لیے عمل کرنا ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف ہمارے عمل یہ جنت کا صلہ نہیں ہے. ایک انسان دنیا میں کتنی محنت کرتا ہے، 100 سال، یا ہم سے پہلے جو لوگ تھے 1000 سال تک جیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، 1000 سال آپ نے محنت کی، 1000 سال کا آپ کو جنت کے اندر داخلہ مل گیا. یا 10,000 سال کا، جیسا کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا ہوتا ہے، وہ بھی ایک لیمٹ ہے. لیکن جنت تو لافانی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی ہے. تو یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہے کہ وہ ہمارے محدود عمل کی بنیاد کے پر لامحدود نعمتوں سے ہمیں نواز رہا ہے. تو یہ بہت اہم چیز ہے. تو قرآن نے جنت کو دارالسلام کہنے سے پہلے بیان کر دیا کہ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ کہیں اس راہ میں چلتے ہوئے ہم بھٹک نہ جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیاں ضائع ہو جائیں. کہیں ایسا نہ لگے کہ ظاہری طور کے پر ہم بہت کام کر رہے ہیں، حقیقت میں ہم جنت کے راستے کے پر چل ہی نہیں رہے ہیں. تو پہلے راستہ طے ہونا چاہیے. منزل ہمیں بتا دی گئی ہے،
راستہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں جنت کے بارے میں تو کوئی اختلاف نہیں، لیکن صراط مستقیم کے بارے میں لوگوں نے اختلاف پیدا کر دیا ہے۔ شیطان نے ہمارے ذہن و دماغ کے اندر وسوسے ڈال دیے ہیں، اور اس راہ کے پر ہی وہ محنت کر رہا ہے۔ اس نے صاف اللہ سے کہہ دیا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اللہ میں تیرے سیدھی راستے کے پر بیٹھا رہوں گا۔ اسے معلوم ہے کہ بقیہ راستے جو دین کے نام کے پر صراط مستقیم سے ہٹ کر بنا لیے گئے ہیں وہ جنت تک نہیں جائیں گے، وہ وہاں محنت نہیں کرے گا، محنت صراط مستقیم کے پر کرے گا جو حقیقت میں اللہ کی جنت تک لے جانے والا راستہ ہے۔ بقیہ راستوں کے پر کوئی محنت نہیں کرے گا، اور اللہ نے اس کے بارے میں صرف ایک چیز کا مطالبہ کیا ہے۔ میں آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ یہ حدیث قدسی ہے ترمذی کی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی۔ آدم کی اولاد، تو مجھ سے جو دعائیں مانگے گا، جو امیدیں وابستہ کرے گا، میں تیرے سارے گناہوں کو بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ ہم سوچتے ہیں کہ اتنے سارے گناہوں کے بعد اللہ ہمیں بخشے گا کہ نہیں۔ اس کی رحمت اس کے غضب کے پر غالب ہے، حاوی ہے، وسیع ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک بات بہت اہم ہے، یہ جو عقیدے کی بات ہم بار بار کہتے ہیں نا، اور قرآن جس کو ہائی لائٹ کرتا ہے، جب آپ عقیدے کے دروس کو اٹینڈ کریں گے تو اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ ہمارے سارے معاملات اسی بنیاد کے پر ڈیپینڈ ہیں۔ عبادت، اس کے لیے 3 بنیادیں ہوتی ہیں۔ جب ہم عقیدہ ہی نہیں پڑھیں گے تو ہماری عبادت کہاں سے صحیح ہوگی؟ پہلی ہے امید، اللہ سے امید ہونا چاہیے۔ دوسرا ہے خوف، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ اور تیسرا ہے محبت، جو ہمیں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی طرف لاتی ہے۔ محبت نہیں ہوگی تو آپ کوئی عبادت اللہ کی نہیں کر سکتے۔ یہ عبادت ان تینوں بنیادوں پر ہونی چاہیے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز نہیں ہے، یا تو 3 میں سے ایک چیز کے پر عبادت کی جا رہی ہے تو وہ عبادت نہیں ہے۔ بعض لوگ صرف اللہ سے ڈر کر یا جہنم سے ڈرتے ہوئے عبادت کرتے ہیں، غلط۔ بعض لوگ صرف امید کی بنیاد کے پر کرتے ہیں، مرجیہ کی طرح ایک فرقہ ہے جن لوگوں کے نزدیک صرف آپ کلمہ پڑھ لیجئے آپ جنتی ہو گئے، اس کے بعد آپ کوئی بھی کام کیجئے کوئی معاملہ نہیں۔ یہ معاملہ آتا ہے، عقائد جب تک آپ نہیں پڑھیں گے تو یہ ساری چیزوں کی اصلاح نہیں ہوگی۔ اور کچھ لوگ صرف اللہ کی محبت میں عبادت کرتے ہیں، جیسے صوفیہ، یہاں تک کہ کہتے ہیں صوفیہ کہ اگر ہمیں موقع مل جائے تو ہم جنت کو لے کر جہنم کو بجھا دیں، یعنی جنت کے پانی سے جہنم کی آگوں کو بجھا دیں، جنت بھی ختم ہو جائے جہنم بھی ختم ہو جائے، تاکہ لوگ جنت کی امید میں عبادتیں نہ کریں اور جہنم کے خوف سے عبادت نہ کریں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں عبادت کریں۔ یہ صوفیہ کا طریقہ ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں بہت سارے سلسلے ملتے ہیں نا، نقشبندی، سہروردی، چشتی، قادری، یہ سب وہی صوفیہ کے سلسلے ہیں۔ اب بتائیے، عقیدہ جب آپ نہیں پڑھیں گے تو کہاں سے چیزیں سمجھ میں آئے گی؟ عقیدے کا ہی فالٹ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ابن آدم، تو مجھ سے جیسی امید رکھے گا اور دعائیں کرے گا، میں تیرے سارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اب یہاں ایک بہت اہم بات جو میں بتا رہا تھا، ظاہری اعتبار سے جب ایک چیز ہمارے لیے مشکل بن جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بلکہ اہل ایمان کے لیے وہ چیز ممکن ہو جاتی ہے۔ مثلا بندوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ زمر میں ارشاد فرماتا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا، کہو اے میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ کے پر بہت ظلم کیا، بہت سارے گناہ کر بیٹھے، حد سے زیادہ بے انتہا گناہ، تو ایسے میں انسان مایوسی کی طرف جاتا ہے۔ تو وہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ یعنی ایک طرف گناہ حد سے بڑھ گئے، تجاوز کر گئے، اور دوسری طرف اللہ کہہ رہا ہے لا تقنطوا، امید مت توڑو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کہتے 75 سال، بیوی بھی اس عمر کو پہنچ چکی تھی، اولاد نہیں ہو سکتی، فرشتوں نے آ کر اس وقت انہیں بچے کی بشارت دی۔ یعنی ظاہری اعتبار سے جب ہماری امیدیں ٹوٹتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت برستی ہے۔
تو امید کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ مایوسی کفر ہے، اسی بنیاد پر کہ آپ اگر کسی چیز سے مایوس ہوتے اس کا مطلب آپ اللہ کی رحمت، اللہ کی قدرت کے پر یقین چھوڑ رہے ہیں، جبکہ اللہ رحیم و کریم ہے، اللہ قادر ہے، ہر چیز کے پر قدرت رکھنے والا۔ تو یہ عقیدے کے ابواب ہیں، جب آپ عقیدہ پڑھیں گے تو سارے معاملات سدھرنا شروع ہوں گے۔ عقائد کے پر انبیاء اسی لیے سب سے زیادہ محنت کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی، نہیں چھوڑا، جب تک یہ معاملہ نہیں صحیح ہوا اگلا سبق دیا ہی نہیں۔ مکہ کی زندگی میں 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، بالکل آخر حصے میں نماز نازل ہوئی، نماز کی فرضیت ہوئی۔ جب تک عقیدہ نہیں صحیح ہو جاتا ہے اگلا سبق نہیں ملتا، اس لیے کہ بنیاد ہے۔ اگر آپ کسی عظیم عمارت کو بنانے جا رہے ہیں، جب تک آپ اس کا فاؤنڈیشن صحیح نہیں کریں گے اس کی اگلے حصے کی تیاری آپ نہیں کر سکتے۔ کوئی فضا کے اندر، ہوا کے اندر کنسٹرکشن کا کام نہیں کر سکتا، اس کے لیے مضبوط بنیاد ہونی چاہیے۔ تو یہ عقیدہ بنیاد ہے۔ تو اللہ نے کہا آدم کی اولاد تو مجھ سے امید رکھ، دعائیں مانگ، میں تیرے ساری خطاؤں کو بخش دوں گا۔ دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہی یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی کو چھو جائے، ثم استغفرتنی، اس کے بعد تم مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے، میں تجھے بخش دوں گا، غفرت لک، بخش دوں گا، ولا ابالی، مجھے کوئی فکر نہیں۔ اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی کوئی فکر نہیں۔ تیسری بات اللہ کہہ رہا ہے یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، آدم کی اولاد اگر تو زمین بھر کر گناہ لے کر آتا ہے، جو زمین کو بھر دے اتنے گناہ ہے، سوچ سکتا ہے کہ کسی کے گناہ اتنے ہو سکتے کہ وہ زمین کو بھر دے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تو زمین بھر کر گناہ لے کر آئے گا، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، اس حالت میں مجھ سے ملاقات کرے گا کہ تو نے میرے ساتھ بے وفائی نہیں کی، شرک نہیں کیا، تو جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا شرک کیا ہے تو ہم بچیں گے کیسے؟ تو شرک سے بچنے کے لیے لازم ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں علم حاصل کرنا ہوگا۔ کیا شرک ہے، کن بنیادوں کے پر شرک ہوتا ہے، کیا کیا شرکوں کے حصے کے اندر باتیں آتی ہیں، کیسے کیسے ہوتا ہے، تبھی تو ہم شرکوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی وسیع مغفرت اور اللہ کی وسیع رحمت ہمیں مل جائے، اللہ ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، تو ہمیں شرک سے بچنا ہوگا۔ اس کے بغیر اللہ کی طرف سے ہمیں نہ رحمت ملنے والی ہے نہ مغفرت ملنے والی ہے۔ نہ رحمت نہیں ملے گی، مغفرت نہیں ملے گی، تو جنت کی امید چھوڑ دیجئے گا۔ اللہ نے صاف کہا اگر تو زمین بھر کر خطا اور غلطیاں لے کر آئے گا، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، اس حالت میں مجھ سے ملے گا کہ تو نے ذرہ برابر شرک نہیں کیا ہے، بے وفائی نہیں کی، اور عبادت میں میرے علاوہ کسی کو شریک نہیں بنایا، میری ذات و صفات میں کسی دوسرے کو تو نے شریک نہیں بنایا، نتیجہ کیا ہوگا؟ لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، میں جتنی تیری خطا ہے اتنی مغفرت لے کر آؤں گا۔ بلکہ نسائی کی روایت میں ہے اللہ تبارک و تعالی ایک بندے کو بلائے گا جس نے گناہ غلطیاں کی ہوگی، اس کے گناہوں کو اس کے سامنے پیش کرے گا۔ بندہ کہے گا کہ ہاں پروردگار یہ خطا یہ غلطی مجھ سے ہوئی۔ اللہ کہے گا دیکھ میں نے تیرے گناہ کے پر دنیا میں بھی پردہ ڈالے رکھا، کسی کو نہیں بتایا، اور آج میں تیرے ان گناہوں کے پر پردہ ڈال رہا ہوں، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر رہا ہوں۔ یہ ہے اللہ کی مغفرت، اللہ کی رحمت، بخش بھی رہا ہے اور گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر رہا ہے۔ وہ ہر چیز کے پر قدرت رکھنے والا ہے، اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ملے، اللہ کی مغفرت ملے اور اللہ کی طرف سے ہمیں بخش دیا جائے، اس کی بنیاد کے پر جنت ملے، تو ہمیں صراط مستقیم پر چلنا ہوگا۔ اللہ نے جو چیز طے کر دی ہے، جو شرط رکھی ہے، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، اس حالت میں مجھ سے ملاقات کر کہ تو نے کسی کو میری ذات و صفات میں، عبادات میں کہیں کسی طریقے سے شریک نہیں بنایا، تو میں اتنی ہی مغفرت تجھے دوں گا، اتنا بخش دوں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، کسی ایرے گیرے کا نہیں ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ سے بڑھ کر سچی بات کسی اور کی نہیں ہو سکتی ہے۔ اچھا اللہ کا یہ کلام سچا ہے اور اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے باز رہنا ہوگا۔ یقیناً ہمیں اس دارالسلام کے اندر
दाखिला मिलेगा जहाँ पर अबदुल आबाद के लिए सिर्फ नेमतें होगी और किसी किस्म की फ़िक्र नहीं होगी। हर किसी को चाहत है अल्लाह की रज़ा की, उसकी रहमत की, मग़फ़िरत की, जन्नत की। तो हमें उन रास्तों के पर चलना होगा जिन रास्तों के पर अल्लाह ने इन चीज़ों को रखा है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसकी तौफ़ीक दे और उन सारे अमाल से महफूज रखे जिससे अल्लाह नाराज़ होता है, जो हमें जन्नत से महरूम कर देते हैं, अल्लाह की रहमत से दूर करते हैं और मग़फ़िरत में रुकावट बन जाते हैं। परदिगार ऐसे अमाल की तौफ़ीक दे जो तेरी रज़ा, तेरी रहमत और मग़फ़िरत का ज़रिया बने और तेरी अज़ीमुश्शान नेमत तक यानी जन्नत तक हमें पहुँचाने का सबब बने। अल्लाह तबारक व तआला हमें जहन्नम से महफूज रख और जन्नत में जाने के रास्ते के पर चलने की तौफ़ीक दे और अपनी नेमत यानी जन्नत से हमें नवाज़। आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुम मलिकुम बरऊफ़ुर रहीम।